ارتداد سے توبہ کیسے کرے؟ بندہ مرتد ہو گیا، اب توبہ کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرے؟ پہلی بات توبہ کرنے کے لیے جو ابتدائی طور پہ ذہن نشین کرنے والی ہے وہ یہ ہے، نمبر 1، کسی دین باطل کو اگر اختیار کیا، کافر ہو گیا نا، تو کافر ہو کے کدھر گیا؟ یہودی ہو گیا، عیسائی ہو گیا، کسی باطل دین کو اختیار کر لیا۔ ایسا شخص مسلمان اس وقت ہوگا جب اس دین باطل سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کرے۔ توبہ کی طرف جا رہا ہے تو کیسے ہوگی توبہ؟ پہلا سٹیپ سمجھ لے، یا توبہ کی تیاری سمجھ لے۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جس دین باطل کو اختیار کیا اس سے نفرت کرے، اور نفرت اور بیزاری کا اظہار کرے۔ نمبر 2، اگر ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر کے کافر ہوا تھا تو جس چیز کا انکار کر کے کافر ہوا تھا اب اس کا اقرار کرے پہلے۔ مثلا نماز کی فرضیت کا انکار کر کے کافر ہو گیا تھا، روزے کی فرضیت کا انکار کر کے کافر ہو گیا تھا، یعنی اس نے کہا تھا کوئی نہیں نماز روزہ مولویاں گلاں بنائیاں، نماز روزے کا انکار کر کے کافر ہو گیا تھا۔ یا شراب حرام ہے، وہ کہتا ہے کوئی نہیں حرام، تو اس کا انکار کر دیا تھا۔ شراب کی حرمت کا انکار، سؤر کی حرمت کا انکار، یعنی کسی ایک ضروریات دین کا اس نے انکار کیا۔ اگر ضروریات دین کا انکار کیا، کافر ہوا، مرتد ہو گیا، اب مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو اب اس کا سٹیپ 1 یہ ہوگا کہ جس کا انکار کیا پہلے اس کا اقرار کرے، یعنی کلمہ پڑھتے ہوئے پہلے یہ کہے کہ میں نے نماز کا انکار کیا تھا، میں نماز کو فرض مانتا ہوں۔ روزے کا انکار کیا تھا، میں روزے کو فرض مانتا ہوں۔ شراب کا میں نے انکار کیا تھا، حرام نہیں، اب میں مانتا ہوں کہ شراب حرام ہے، یعنی جس چیز کا انکار کیا اس کا اقرار کرے۔ اور تیسری اس کی تیاری کی صورت یہ ہے، اگر اس نے اللہ رسول کی گستاخی کی تھی اور کافر ہو گیا تھا، یعنی کافر ہونے کی کئی صورتیں ہیں نا، وہ آگے میں تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا، وہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ آگے بیان ہوں گی۔ گستاخ ہوا تھا اللہ کا، اللہ کے رسول کا، تو اب پھر اس سے توبہ کرے جس گستاخی کی وجہ سے وہ کافر ہوا، اور توبہ کر کے تو پھر اب وہ مسلمان ہو۔ یہ ہوگی اس کی تیاری، یعنی دین باطل کو اختیار کیا تھا تو اب وہ جو دین باطل ہے اس سے بیزاری کرے، اظہار کرے۔ نماز روزے کا انکار کیا تھا تو توبہ کرتے ہوئے اب اس کا اقرار کرے، اور گستاخی کی تھی تو اس گستاخی پر شرمندہ ہو کے معافی مانگے۔ توبہ پھر کیسے کرے؟ یہ تیاری ہو گئی اس کی۔ نمبر 1، جس کفر سے توبہ مقصود ہے، توبہ اسی وقت مقبول ہوگی جب کہ اس کفر کو کفر تسلیم کرے، یعنی توبہ کرنا چاہتا ہے نا، تو یہ تو نہیں لوگوں نے فورس کر دیا، فیملی نے فورس کر دیا، سب نے کہا، سمجھایا، تو وہ کہتا ہے چلو اگر مجھ سے توبہ کراتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر تم کفر سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے میں توبہ کرتا ہوں، تم کفر سمجھتے ہو تو میں توبہ کرتا ہوں۔ نہیں، یہ توبہ نہیں، توبہ تم کر رہے ہو، تم کفر سمجھو، یعنی کفر سے توبہ تب ہوگی جب اس کفر کو کفر سمجھے۔ نمبر 1، اگر خود ہی کفر نہیں سمجھتا تو پھر توبہ قبول نہیں، یہ سٹیپ 1 ہے۔ اور دوسری صورت، دل میں اس کفر سے نفرت اور بیزاری، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، نفرت اور بیزاری، یعنی دل میں اگر اب بھی انجوائے کر رہا ہے، دل میں خوش ہے کہ اور مذاق کرتا ہے، یہ میں نے ایسے کر دیا تھا پھر میں نے توبہ کر لی، یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل میں اس کفر کی نفرت اب تک داخل نہیں ہوئی تو توبہ نہیں ہوگی۔ لہذا سٹیپ 1 ہوگا کفر کو کفر تسلیم کرے، سٹیپ 2 ہوگا اس کفر سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرے، اور سٹیپ 3 ہوگا جو کفر سرزد ہوا اس کا توبہ کرتے ہوئے نام لے۔ مثلا کسی بندے نے ویزا فارم فل کیا، ویزا فارم فل کرتے ہوئے اس نے لکھ دیا کہ میں عیسائی ہوں،
خدا نخواستہ قادیانی ہوں ویزا لینے کے لیے، اور اب بعد میں جب وہ ویزا شیزا لگ گیا، پہنچ گیا، لوگوں نے لان تان کی یا خود ہی خیال آ گیا، جو بھی توبہ کی صورت بن گئی، اب وہ کہتا ہے کہ میں نے تو غلط کیا، مسلمان ہونا چاہیے۔ اب مسلمان ہونا چاہتا ہے تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے توبہ کی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ایسے مسلمان نہیں ہوگا۔ جس کفر کی وجہ سے دائرہ اسلام سے نکلا تھا اس کفر کا ذکر توبہ میں ضروری ہے۔ کیا کہے گا؟ یا اللہ میں نے جو ویزا فارم میں اپنے آپ کو عیسائی یا قادیانی یا یہودی لکھا تھا، ظاہر کیا تھا، میں اس کفر سے توبہ کرتا ہوں، قبول فرما، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ پڑھے تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ تجدید ایمان کی ایک اور صورت بھی ہے۔ خدا نہ خواستہ بندہ اس درجے پہ پہنچ گیا، وہ دین پڑھتا سیکھتا، یا ہماری گفتگو ہے یا علماء کی گفتگو سنی، اس کو سمجھ آئی کہ یار میں نے تو زندگی میں بہت سارے کفر بکے ہیں، بندے کے دل میں خیال آ گیا۔ کئی گانے ایسے ہیں، وہ آگے کسی موقع پہ میں وہ آپ کو اس کا بھی بیان کریں گے، کئی گانے ایسے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ کفریہ ہیں اور وہ بچے گنگناتے ہیں، اور جو ہر وقت گنگناتا جا رہا ہے تو وہ اس گانے کی وجہ سے تو وہ کافر ہو چکا ہے جب پہلی دفعہ گایا تھا۔ مثلا وہ ایک گانا ہے، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، العیاذ باللہ۔ لڑکے گنگناتے ہیں گانا، اس میں کفر کیا ہے؟ خدا بھی نہ جانے۔ حسینوں کو اتنے آتے ہیں بہانے کہ خدا بھی نہ جانے، تو خدا بھی نہ جانے یہ کفریہ کلمہ ہے۔ اگر گانا گایا تھا تو کافر ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک مثال میں نے دی، کئی کفر بندہ سمجھتا ہے میں نے زندگی میں کیے اور اب اس کو اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق مل رہی ہے، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اب کیسے کرے، پتہ نہیں کتنے کفر کر دیے۔ اب توبہ کا طریقہ یہ ہے، وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھ سے جو جو کفریات صادر ہوئے ہیں میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ جو جو کفر مجھ سے سرزد ہو گیا مجھے یاد نہیں، لیکن تجھے تو علم ہے، میں ہر کفر سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اور پھر پڑھ لے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک صورت اور بھی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں احتیاطی توبہ، احتیاطاً تجدید ایمان۔ یعنی ایک بندہ تو ہے جس کو پتہ ہے کہ کفر سرزد ہوا ہے، ایک وہ بھی بندہ تو ہو سکتا ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ الحمدللہ میں نے زندگی میں کبھی کفر نہیں کیا، مگر دل میں ڈر آ رہا ہے کہ کبھی کو کفر ہو نہ گیا ہو، تو بالکل اس کے لیے صورت ہے وہ احتیاطی توبہ کرے اور احتیاطاً تجدید ایمان کرے اور احتیاطاً تجدید نکاح بھی کرے، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ تجدید نکاح کیسے کرے؟ دوبارہ نویں جنج بلان کی ضرورت نہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نکاح کی تجدید کیسے ہوگی۔ اگر بندہ احتیاطاً کرنا چاہتا ہے تو وہ کہے گا یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر سرزد ہو گیا ہو تو میں ہر کفر سے توبہ کرتا ہوں۔ اگر اس میں آ جائے گا نا، اس کو پتہ تو نہیں میں نے کفر کیا ہے تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے جتنے کفر کیے سب سے توبہ کرتا ہوں۔ اور اگر اس کو شک ہے کہ میں نے کیا تو کوئی نہیں لیکن احتیاطاً توبہ کرتا ہوں، تو پھر کہے گا یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر سرزد ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب اگلی گفتگو، مرد نے کفر کیا، مرد سے کفر سرزد ہوا اور کفر قطعی ہے۔ کفر قطعی کا مطلب کہ علماء سارے متفق ہیں کہ تو نے جملہ جو بولا ہے یہ واقعی کفر ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے فکر کچھ علماء کہے کہ کوئی نہیں کفر، کچھ کہے کفر ہے، تو اس میں بھی احتیاطاً توبہ ضروری ہے۔ یعنی اپنی زندگی میں کیوں ایمان کو لٹکا کے رکھے؟ آدھے علماء جب کہتے ہیں کفر ہو گیا ہے تو توبہ کرے، مگر کفر قطعی ہے تو اس میں تو قطعی حکم آ گیا کہ اس کے اعمال ضائع ہو گئے اور بیوی نکاح سے نکل گئی، تو اب کیا کرے؟ اب اس کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ تجدید نکاح کرے۔
اللہ نے توفیق دے دی، اب بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح کرے۔ اور اگر بیوی کے ساتھ نکاح میں بیوی راضی نہیں تو اب اس کو مجبور نہیں کر سکتے، بیوی جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ یعنی شوہر نے، مرد نے کفر کیا تھا، بیوی نکاح سے نکل گئی، تو اب وہ جہاں چاہے بیوی اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہے، اور اگر وہ دوبارہ اسی سے نکاح کرنا چاہے تو پھر وہ نکاح ہو جائے گا۔ اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر عورت سے کفر سرزد ہو گیا، عورت نے کفر بک دیا اور اس کو سمجھایا، تو اب وہ دوبارہ توبہ کر کے مسلمان ہو گئی، ظاہر ہے وہ بھی نکاح سے نکل گئی، لیکن اس صورت میں جو عورت ہے اس کو مجبور کیا جائے گا کہ اب اسی شوہر کے ساتھ تو دوبارہ نکاح کر۔ مرد کافر ہوا تو عورت کو مجبور نہیں کیا جائے گا، عورت کافر ہوئی تو عورت کو مجبور کیا جائے گا۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔